السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری کی سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آواز سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جو حالات بنے ہوئے جیسا ہی عید الاضحیٰ نزدیک آئی ہے، ان کی گندگی بڑھتے جا رہی ہے، ان کی سوچ بدلتے جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس تلنگانہ، خاص کر حیدرآباد میں جو اذیتیں دی جا رہی ہے، جو اتیاچار کیا جا رہا ہے، خرشان جتنے بھی قریشی ذات کے جتنے بھی لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں، ان سب کو تکلیف دی جا رہی ہے، یعنی ان کے مال کو روکا جا رہا ہے، جبکہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ رہنے کے باوجود، ان کے پاس ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ اور بیچنے کی اجازت رہنے کے باوجود بڑے بڑے پہاڑے جو رہتے ہیں، ان پہاڑوں کو بھی روکا جا رہا ہے، جبکہ گاڑی میں 6 کا لاؤڈ رہتا ہے، 6 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، یہ چیز کا ان کو بھی پتہ ہے، اور 6 نہیں وہ لوگ 5 لا رہے ہیں، 4 لا رہے ہیں، پھر بھی روکا جا رہا ہے۔ اور بیل تو بیل، یہاں تک کہ بکروں کو بھی روکا جا رہا ہے۔ تو کان کھل کے سن لو رے، ارے کمبختو، ارے دیمکی کیڑوں، ارے کٹر کی غذا کھانے والوں، ارے متر پینے والوں، تمہارے پاس انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ انسان ہے ہی نہیں۔ اگرچہ تم انسان رہتے تو انسانیت کی سوچتے اور انسانوں کو سمجھتے۔ بہرحال یہ تم لوگوں کو وان کیا جا رہا ہے، یہ حیدرآباد ہے، یہ تلنگانہ ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے سی ایم صاحب بیچ میں کچھ بولنا چاہیے، وقت کے رہتے ہوئے جو حالات آگے چل کر اگرچہ بگڑیں گے تو اس کی ذمہ دار سرکار خود ہوگی۔ اور جس طریقے سے پولیس خود اتیاچار کر رہی ہے، پولیس خود ظلم کر رہی ہے، جس طریقے سے پولیس گاڑیوں کو روک رہی ہے، جبکہ یہ پولیس کا کام نہیں ہے۔ پولیس اگرچہ روک رہی ہے تو ایک میڈیا کانفرنس لگا کر بولو کہ یہ چیزوں کے اوپر پابندی ہے، ہم اس کو روک رہے ہیں، وہ ثابت کرو، وہ بتاؤ، پبلک کو بتاؤ۔ عوام دیکھنا چاہ رہی، یہ چیزیں جو کر رہے ہیں تم لوگ، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر سارے جماعتیں، سارے ایک ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی پالیٹکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک عید الاضحیٰ کا مسئلہ ہے، یہ دن بدن یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے 1 تھا، بولے تو 1 سے بھلے 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، اب کون سا کہ کالا سنگھ بول کے آ گیا، کون سا کہ لڈو بول کے آ گیا۔ لڈو پھر خطرناک کھاتا، اس لیے گٹر کی غذا کھانے والے گٹر کی کھاؤ، زیادہ اچھلیں گے اگرچہ تو پریشان ہو جائیں گے، اور کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے تم، خالی بڑے بڑے باتیں کرنا، لوگوں کو دہشت پھیلانا اور ماحول خراب کرنا۔ تلنگانہ کا یہ چلنے والا نہیں ہے تلنگانہ میں۔ اور میری گزارش ہے، ادباً گزارش ہے یہاں کے ہمارے سی ایم KCR صاحب سے، ہریش راؤ سے اور کمشنر آف پولیس سے، کہ یہ جو گندگی پھیلائے ہوئے ہے، یہ گندگی رکنا چاہیے، اور خاص کر جو پولیس بھی زیادتی جو کر رہی ہے، یہ چلنے والی نہیں ہے۔ اور جو گاڑیوں کو روکو، چیک کرو، لیکن جس کو چھوڑنے کا ہے وہ چھوڑو۔ بکروں کو کون سے اس میں روک رہے ہیں بھائی؟ یہ کیا کہاں پہ لکھے ہوا ہے؟ یہ کون سا لا ہے، کون سا قانون ہے جو بکروں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں؟ اب کوئی بکرے لے کے آ رہے ہیں، ایسے کئی ٹیلی فون آئے میرے کو، ایسے کئی جگہوں سے، یہاں تک کہ صرف حیدرآباد نہیں، نرمل میں، وائزاگ میں، کرنول میں، ہر جگہ سے ٹیلی فونیں آ رہے ہیں، بول رہے ہیں ابو بھائی یہ کیا ظلم ہو رہا ہمارے اوپر، یہ نہ کوئی ہماری سن رہا ہے، نہ کوئی ہمارے لیے بول رہا ہے، یعنی یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میری ایک اپیل ہے، ایک ریکویسٹ ہے، حالات خراب ہونے مت دو، ماحول خراب ہونے مت دو،
جو سازگار پر امن طریقے سے ہم رہتے ہیں ویسے ہی رہنے دو. رہی بات عید الاضحیٰ کی، تم ہمیشہ یہ گندگی پھیلاتے رہے، کرتے تو کچھ نہیں، لیکن تمہارے کو یہ آنا ہے سرخیوں میں، اس کا بہت شوق ہے، لیکن اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے ہم کو. ہم کل بھی پر امن طریقے سے قربانیاں دیتے تھے اور آج بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ برابر دیتے رہیں گے. رہی بات تمہاری گندگی کی، یہ گندگی ختم کرو، یہ چلنے والی نہیں ہے. اور یہ جتنے یہ دو جو اچھل رہے سالے، یہ ان کی جنپت کا انڈا، ان کی لڈو کتے، ان کی ٹڈو کتے، ٹڈا کھاتا ہے انہیں، ٹڈے بت کھاتا ہے انہیں، لے کے جا کے سالوں کو بند کر کے ان کا بھونتا گرم کرو، نہیں تو پھر ہوا مگر سے فریم سے نکل گئی تو ماحول خراب ہو جائے گا. اس لیے وقت کے رہتے ہوئے یہ میسج ہے، جتنا ہو سکتا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی سنو اور 4 کو سننے کے لیے 4 بھائیوں تک بھیجو. اور رہی بات، میں پھر بول رہا ہوں، کان کھل کے سن لو رے، جو گندگی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چلنے والی نہیں ہے، نہیں تو بہت پریشان ہو جاؤ گے، تم بہت پریشان ہو جاؤ گے. پھر نہیں بولنا، ہم سامنے آئی بات بتا دے رہے ہیں. اس لیے جو لوگ غلط کرتے ہیں تو برابر ان کو سزا دو، ان کو تکلیف دو، ان کا سامان روکو. بائلوں کو، بڈھے بائلوں کو روک رہے، گائے کو کیا ہے رے، اور بکروں کو روکتے، مینڈوں کو روکتے، کائی کے لیے؟ انہوں کیا ہونا تمہارے کو؟ ان کے ساتھ کون سا رشتہ ہے رے تمہارا؟ اب اس کو کیا بناتے اب؟ اور تم لوگ لے جا کے جو ایک مار کرتے رہتے، جب تمہارے کو جب جانور کے اوپر وہ نہیں ہوتا. ہاں، اب ہماری عید الاضحیٰ، ہماری عید آ گئی، ہمارا تیوہار آ گیا تو بڑی گند پھیلا رہے ہیں. یہ حاصل ہونے والا نہیں ہے کچھ بھی. اس لیے وقت کے رہتے ہوئے سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ لوگوں کے لیے بھی ایک میسج ضروری ہے. قربانی جو بھی دیتے ہیں گھروں کے باہر گندگی، گوبر، کچرا یہ مت پھینکو. اس سے بڑے بیماریاں ہوتے، چھوٹے بچوں کے لیے اور ضعیف لوگوں کے لیے یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اس لیے جو بیگاں رہتے بیگوں میں ڈالو، گوبر وغیرہ کہیں بھی دور پھینکو، یا گاڑیاں آتے ہیں وہ لوگ خود لے کے جاتے. یہ گھروں کے باہر اپنے جو ہے کچرا جمع مت کرو، یہ گندگی سے بچو، کیونکہ اب آنے والے ہو سکتا جو ہے 3-4 دن کے اندر بارش بھی چالو ہو جائے گی. جیسا بارش چالو ہوگی اس سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر یہ آب و ہوا اور یہ گندگی بڑی پھیل جاتی ہے جلدی. اس لیے جتنا ہو سکتا صاف صفائی سے رکھو، کیونکہ صاف صفائی آدھا ایمان ہے، سمجھے نا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور سارے مل جل کے رہو، اور دبا کے قربانیاں دو اور عید جھوم کے مناؤ انشاءاللہ. السلام علیکم.